ادعوا ربكم تضرعا وخفيا إنه لا يحب المعتدين۔ تم اپنے رب کو گڑ گڑا کر اور چپکے پکارو، بے شک وہ حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا، اور زمین میں اصلاح کے بعد فساد نہ کرو، اور اللہ سے ڈرتے ہوئے اور امید رکھتے ہوئے دعا کرو۔ ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، بے شک اللہ کی رحمت نیکی کرنے والوں سے قریب ہے۔ تو آج سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 55 سے بیان تھا کہ تم اپنے رب کو گڑ گڑا کر اور چپکے پکارو، بے شک وہ حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اب پچھلی آیتوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنی وحدانیت، اپنی قدرت، چاند، ستارے، آسمان اور حکمت پر دلائل قائم کیے تھے کہ 6 دنوں میں اس نے زمینوں اور آسمانوں کو پیدا کیا، بنایا۔ جب انسان کو یہ معلوم ہو گیا کہ وہی اس تمام کائنات کا رب ہے، تو پھر اس کو یہ پتہ چل گیا کہ بس اسی کی عبادت کرنی ہے، اسی کی عبادت کی جائے گی، اسی کی عبادت کرنی چاہیے، اور ہر معاملے میں اسی سے دعا مانگنی چاہیے۔ جب اسی کو سجدہ کرنا ہے، اسی کی عبادت کرنی ہے، اسی سے مانگنا ہے، تو پھر جو بھی مانگنا ہے اسی سے مانگنا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اپنے رب سے گڑ گڑا کر اور چپکے پکارو، چپکے مانگو اور گڑ گڑا کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں۔ تو بعض لوگ دعا کرنے سے منع کرتے ہیں، ان کا کہنا یہ ہے کہ جس چیز کے لیے بندہ دعا کر رہا ہے، وہ کہتے ہیں دعا کیوں مانگتے ہو، دعا کی کیا ضرورت ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جس چیز کے لیے بندہ دعا کر رہا ہے، 2 چیزیں ہیں، یا تو اللہ تعالیٰ نے وہ چیز اس کے مقدر میں لکھ دی ہے، اور یا وہ چیز اللہ نے اس کے مقدر میں نہیں لکھی۔ 2 ہی چیزیں ہیں کہ یا تو اللہ تعالیٰ نے وہ چیز ازل میں اس کو عطا کرنے کا ارادہ کیا ہے، یعنی اس کے مقدر میں لکھ دی ہے وہ چیز جون سی ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ دعا مانگنے کا کیا فائدہ، دعا کیوں کرتے ہو؟ کیونکہ اگر اللہ تعالیٰ نے وہ چیز اس کے مقدر میں لکھ دی ہے، اللہ تعالیٰ نے ازل میں اس چیز کے دینے کا ارادہ کر لیا ہے کہ یہ چیز اس بندے کو دے دینی ہے، وہ چیز اللہ نے اس کے مقدر میں لکھ دی ہے، تو پھر بندہ دعا کرے یا نہ کرے وہ چیز تو اس کو مل جائے گی، تو پھر دعا کیوں کرتے ہو؟ اس لیے دعا کرنے کا کیا فائدہ؟ تو بعض لوگ یہ کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں دعا کیوں کرتے ہو؟ اگر اللہ نے وہ چیز تمہارے مقدر میں لکھ دی ہے تو تم دعا کرو، وہ تب بھی تمہیں مل جانی ہے، اور دعا نہ کرو تب بھی تمہیں مل جانی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے ازل میں تمہارے لیے وہ چیز لکھ دی ہے۔ اور اگر اللہ نے وہ چیز بندے کو وہ چیز نہ دینے کا اللہ تعالیٰ لکھ چکا ہے کہ بندے کو وہ چیز نہیں دینی، اس کے مقدر میں وہ چیز نہیں لکھی،
تو تب بھی بندہ دعا کرے اس کو تب بھی وہ نہیں ملنی، اور دعا کرے تو تب بھی اس کو نہیں ملنی، تو بندہ لاکھ دعا کرے اس کو وہ چیز نہیں ملنی۔ تو اس لیے وہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ دعا کرنا جو ان سے بے فائدہ ہے۔ اس کا جو جواب علماء نے یا مفسرین نے دیا، اس کی بڑی لمبی تفصیل ہے، مگر میں بہت ہی مختصر طریقے سے، وہ کہتے ہیں کہ پھر تو اللہ کی عبادت بھی نہیں کرنی چاہیے۔ مفسرین نے، علماء نے، انہوں نے اس کا جواب دیا کہ بھئی اگر اللہ نے انسان کے مقدر میں کوئی چیز لکھ دی ہے، جو چیز بندہ دعا میں مانگ رہا ہے اللہ تعالیٰ سے، اگر وہ چیز مقدر میں لکھ دی ہے، جو چیز وہ اللہ سے مانگ رہا ہے، تو وہ اللہ سے مانگے یا نہ مانگے وہ چیز، اس کو وہ دعا مانگے تب بھی اس کو مل جانی ہے، دعا مانگے تب بھی اس کو، دعا نہ مانگے تب بھی مل جانی ہے۔ اور اگر وہ چیز اللہ تعالیٰ نے اس کے مقدر میں لکھی ہی نہیں تو تب بھی وہ دعا مانگے تب بھی نہیں ملنی، دعا نہ مانگے تب بھی نہیں ملنی، تو پھر دعا مانگنے کا فائدہ کیا ہے؟ دعا کیوں مانگتے ہو؟ دعا مانگنے میں اپنا ٹائم کیوں ضائع کرتے ہو؟ اگر جو چیز مقدر میں ہے وہ مل جانی ہے، نہیں ہے تو نہیں ہے، دعا مانگو یا نہ مانگو۔ تو مفسرین اور علماء نے اس کا یہ جواب دیا کہ پھر تو اللہ کی عبادت بھی نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ اگر اللہ نے ازل میں اس کے جنتی ہونے کا ارادہ کر لیا اور اس نے اس کے مقدر میں لکھ دیا کہ یہ بندہ جنتی ہے، تو پھر وہ عبادت کرے یا نہ کرے وہ جنت میں ہی جائے گا۔ پھر اس کو عبادت کرنے کا کیا فائدہ؟ پھر اس کو عبادت بھی نہیں کرنی چاہیے، پھر اس کو اللہ کی جو اللہ نے احکامات فرم، کیوں؟ اس کے تو مقدر میں لکھ دی گئی ہے۔ اگر اس کے مقدر میں جنت لکھ دی گئی ہے تو وہ عبادت کرے یا نہ کرے وہ تو جنت میں ہی جائے گا۔ اور اگر اللہ نے اس کے دوزخی ہونے کا ارادہ کر لیا ہے، اس کے مقدر میں یہ لکھ دیا ہے کہ یہ بندہ دوزخی ہے یا جہنمی ہے یا جہنمی ہے اس کی تقدیر میں، تو لاکھ عبادت کرتا رہے تب بھی وہ جہنم میں ہی جائے گا۔ تو مفسرین کہتے ہیں تو پھر تو اس کا مطلب ہے کہ پھر عبادت بھی نہیں کرنی چاہیے، اللہ کا ذکر بھی نہیں کرنا چاہیے، جو اللہ نے حکم دیا پھر اس کے اوپر عمل کرنے کی بھی کیا ضرورت ہے، جو ان سی ہے۔ اچھا، پھر اس کو علاج بھی نہیں کروانا چاہیے اس شخص کو، اگر وہ بندہ بیمار ہو گیا تو اس کو علاج بھی نہیں کروانا چاہیے، کیونکہ اگر اللہ نے اس کو بیمار، اس کی تقدیر میں بیماری لکھ دی ہے، اس کی تقدیر میں بیمار ہونا لکھ دی ہے، تو پھر اس کو ڈاکٹر کے پاس جانے کی کیا ضرورت ہے؟ اور ڈاکٹر کے پرسکرپشن کے اوپر اس کی پرسکرائب کی ہوئی میڈیسن لینے کی کیا ضرورت ہے؟ اگر اس کے مقدر میں بیماری لکھی جا چکی ہے یا اس بیماری کا نقصان لکھا جا چکا ہے تو وہ تو پھر اس کو ملنا ہی ملنا ہے، وہ ڈاکٹر کے پاس جائے یا نہ جائے، تو پھر کیا ضرورت ہے اس کے پاس جانے کی؟ تو پھر ڈاکٹر کے پاس کیوں دوڑتے ہو؟ جب بیمار ہوتے ہو کیوں ڈاکٹر کے پاس جاتے ہو؟ پھر وہ بھی چھوڑ دو جو ان سے۔ اور اگر اللہ نے اس کی صحت کا ارادہ کیا ہے، صحت کا ارادہ، تب بھی وہ بغیر دوا کھا کے ہی ٹھیک ہو جائے گا۔ تو اس طرح کی بے شمار مثالیں جو ان سے مفسرین نے وہ بے شمار مثالیں دی ہیں انسان کو سمجھانے کے لیے۔ اچھا، بعض لوگ یہ بھی، جیسے بعض لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ دعا مانگنے کا کیا فائدہ، مانگو نہ مانگو جو چیز مقدر میں ہے وہ تو ویسے ہی ہونی ہے۔ اچھا، بعض لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ بہت دفعہ بار بار دعا کرنے کے باوجود دعا قبول نہیں ہوتی، تو پھر دعا مانگنے کا کیا فائدہ؟ وہ کہتے ہیں کہ نہیں، ایک تو وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ نہیں، جو چیز مقدر میں لکھ دی گئی ہے وہ دعا مانگو یا نہ مانگو وہ تو ویسے ہی ہے، اگر نہیں ملنی تو نہیں ملنی دونوں صورتوں میں، اور اگر ملنی ہے تب بھی دونوں صورتوں میں دعا مانگو یا نہ مانگو وہ چیز نہیں ملے گی، اور اگر لکھ دی گئی ہے تو مل جائے گی، دعا مانگو یا نہ مانگو۔ تو بعض لوگ یہ بھی اعتراض کرتے ہیں کہ ہم بار بار دعا مانگتے ہیں مگر دعا قبول نہیں ہوتی، تو پھر دعا مانگنے کا کیا فائدہ؟ جب دعا قبول ہی نہیں ہونی تو دعا مانگنے کا کیا فائدہ؟ مگر ان کو یہ نہیں پتا کہ احادیث مبارکہ کے اندر کیا ہے کہ اگر انسان بار بار دعا قبول، بعض اوقات کہ اگر انسان بار بار دعا کرتا رہے اور اس کی دعا قبول نہ ہو اور وہ اس کے اوپر صبر کرے تو اللہ اس سے کوئی نہ کوئی مصیبت دور کر دیتا ہے۔ بندہ بار بار دعا کرے اور اس کی دعا قبول نہ ہو اور وہ صبر کرے کہ میں نے جو دعا مانگی وہ نہیں قبول ہوئی،
یا اس کا ظہور نہیں ہوا وہ صبر کرے تو اللہ اس سے کوئی نہ کوئی مصیبت دور کر دیتا ہے. جیسے حدیث میں حضرت جابر بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ تم میں سے جو شخص دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کا سوال اس کو عطا فرماتا ہے. تم میں سے جو شخص دعا کرتا ہے اللہ اس کو اس کا سوال عطا کرتا ہے، یا اس کی مثل اگر جو اس نے مانگا ہے وہ اس کو نہیں ملتا، جو اس نے دعا مانگی ہے وہ چیز اس کی پوری نہیں ہوتی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا اس کی مثل اس سے کوئی مصیبت دور کر دیتا ہے. اس شخص سے کہ دعا مانگی دعا قبول نہیں ہوئی تو پھر دعا مانگنے کا کیا فائدہ؟ مگر تمہیں یہ نہیں پتا کہ دعا مانگی اور اگر وہ قبول نہیں ہوئی اور تم نے صبر کر لیا تو تم سے کوئی نہ کوئی تمہارے اوپر آنے والی، تمہارے اوپر پڑنے والی کوئی خوف نہ کوئی مصیبت تم سے دور کر دی جائے گی اگر تم صبر کرو، بشرطے کہ کسی گناہ یا قطع رحم کی دعا نہ کرے، کہ دعا کے اندر کوئی ایسی دعا نہ ہو جو رشتوں کو توڑ دے یا کسی گناہ کے اوپر دعا کرے، گناہ کے اوپر. ایسی صورت میں نہیں کہ ایسی ناجائز دعاؤں سے تو ویسے منع کیا گیا کہ پہلے مجھے 2000 روپیہ روز کی رشوت کٹھی ہوتی ہے تو اب مجھے 5000 روپیہ شروع ہو جائے رشوت جون سی ہے. ایک شخص کی کمائی رشوت کی ہے تو وہ یہ دعا کرے مولا کریم ابھی تو مجھے 2000 روپیہ رشوت کا اکٹھا ہوتا ہے تو 5000 روپیہ کیوں نہیں ہوتا اکٹھا؟ فلانا بندہ 5000 روپیہ روز کا رشوت کا لے رہا ہے. تو ایسی دعائیں جو سی ہیں وہ حرام ہیں. یا میں چوری کرنے جاؤں تو مجھے مال زیادہ مل جائے جون سا چوری کا نہیں. تو بعض اوقات انسان کی دعا قبول نہ ہو اور وہ اس پر صبر کرے تو اللہ اس کے عوض اس کو آخرت میں اجر عطا فرماتا ہے. وہ حدیث میں نے کیا سنائی کہ اگر دعا قبول نہ ہو، اس کا ظہور نہ ہو تو اس کے اوپر سے کوئی نہ کوئی مصیبت ٹال دی جاتی ہے بشرطے کہ وہ صبر کرے اور اپنی دعا میں کوئی غلط چیز نہ مانگ رہا ہو. دعا جائز ہو، شریعت کے اصولوں کے مطابق ہو، قرآن حدیث کے مطابق جو حکم دیا گیا، تو پھر اگر اس کی دعا قبول نہ ہو تو اس کی کوئی نہ کوئی مصیبت دور کر دی جائے گی اس کے اوپر سے. اور بعض اوقات انسان کی دعا قبول نہ ہو اور وہ اس پر صبر کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے عوض اس کو آخرت میں اجر عطا فرمائے گا. اس میں تو ہے نا کہ دنیا میں اس کے اوپر سے کوئی مصیبت ٹل جائے گی. اب ہے کہ اگر کسی شخص کی بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ اس کی دعا قبول نہ ہو تو اس کے اوپر سے کوئی مصیبت ٹال دی جاتی ہے، مصیبت دور کر دی جاتی ہے. اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اگر اس کی دعا قبول نہ ہو اور وہ صبر کرے تو آخرت میں اللہ تعالیٰ اس کے لیے اجر عطا فرماتا ہے اس دعا کی قبول. کہ اگر نہیں ہوئی اس کے عوض میں اس کو آخرت میں، حضرت ابو سعید بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، جو مسلمان ایسی دعا کرے جس میں گناہ نہ ہو، کہ وہ گناہ کی دعا مانگنی شروع کر دے اور نہ قطع رحم ہو، تو اللہ اس کو 3 چیزوں میں سے ایک چیز ضرور عطا فرماتا ہے. یا تو اس کی دعا بڑی جلدی قبول کر لیتا ہے، یا اس دعا کو اس کے لیے آخرت میں ذخیرہ بنا دیتا ہے. آخرت میں اس دعا کو اس کے لیے ایک ذخیرہ بنا دیتا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. یا اس کی مثل جو پچھلی حدیث میں آیا، اگر اس کی دعا قبول نہیں ہوئی تو اس کے اوپر سے کوئی نہ کوئی مصیبت دور کر دی جائے گی، کوئی نہ کوئی اس کے اوپر سے مصیبت دور کر دی جائے گی. تو حضرت صوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ تقدیر کو صرف دعا مسترد کر سکتی ہے. دعا کے اندر اتنی طاقت ہے، دعا کے اندر اتنی طاقت ہے کہ تقدیر کو دعا مسترد کر سکتی ہے اور عمر میں صرف نیکی سے اضافہ ہوتا ہے اور انسان گناہ کرنے کی وجہ سے رزق سے محروم ہو جاتا ہے. جو بندہ نیکی کرتا ہے اس کی عمر میں اضافہ ہوتا ہے اور جو بندہ گناہ کرتا ہے اس کے رزق کو کم کر دیا جاتا ہے. حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تم کو یہ نہ بتاؤں کہ کس چیز کی وجہ سے تمہیں اپنے دشمنوں سے نجات ملے گی اور کس چیز کے سبب سے تمہارے رزق میں زیادتی ہوگی؟ کیا میں تمہیں یہ چیز نہ بتاؤں کہ کون سی چیز ہے جس سے تمہارے دشمنوں سے تمہیں نجات ملے گی اور
کس چیز کی وجہ سے تمہارے رزق میں زیادتی ہوگی، برکت ہوگی؟ تم اپنے دن اور رات میں اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کرو، اپنے رات اور دن دعا کیا کرو، دعا سے تمہارے دشمن دور ہو جائیں گے، تمہارے رزق میں برکت ہوگی۔ کیوں؟ دعا جو ان سی ہے، دعا وہ تقدیر کو بھی مسترد کر دیتی ہے۔ دعا کے اندر اللہ نے اتنی طاقت دعا کے اندر ہے۔ ایک اور حدیث میں حضرت عبداللہ بن صفوان بیان کرتے ہیں کہ ان کی حضرت ام دردہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ملاقات ہوئی۔ انہوں نے پوچھا کیا آپ حج کو جا رہے ہیں؟ میں نے کہا ہاں۔ انہوں نے کہا ہمارے لیے دعا کرنا۔ ہمارے حج پر جا رہی ہو؟ میں نے کہا ہاں۔ حضرت عبداللہ بن ہمارے لیے خیر کی دعا کرنا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے جو مسلمان شخص اپنے بھائی کے حق میں اس کی پس پشت دعا کرتا ہے اس کی دعا قبول ہوتی ہے۔ حدیث میں ہے نا، مظلوم کی دعا قبول ہوتی ہے، بیمار کی دعا قبول ہوتی ہے، مسافر کی دعا قبول ہوتی ہے، باپ کی دعا قبول ہوتی ہے۔ یہ وہ دعائیں ہیں جو نقد دعائیں ہیں، جو نقد دعائیں، کیش دعائیں ہیں۔ باپ دعا کرے دعا قبول ہوتی ہے، کیونکہ باپ کی دعا اولاد کے حق میں ایسے ہے جیسے کہ ایک پیغمبر کی دعا اپنی امت کے حق میں۔ مظلوم کی دعا قبول ہوتی ہے، بیمار کی دعا قبول ہوتی ہے، مسافر کی دعا قبول ہوتی ہے۔ اگر آپ کا سفر 92 کلومیٹر سے زیادہ ہے، 92 کلومیٹر سے زیادہ ہے، اور آپ اس سفر میں دعا کریں، دعا قبول ہوگی۔ اور چوتھا، مظلوم کی دعا، باپ کی دعا، مسافر کی دعا، یہ قبول ہوتی ہے۔ اور پھر کہ اس حدیث میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے کہا حج کو جا رہی ہو؟ کہا ہاں حج کو، اور ہمارے لیے خیر کی دعا کرنا۔ حضرت ام دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہاں، جو کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے جو مسلمان شخص اپنے بھائی کے حق میں اس کے پس پشت دعا کرتا ہے، اپنے کسی بھائی کے لیے، یعنی اس کی غیر موجودگی میں دعا کرتا ہے، یعنی اس کے منہ کے اوپر بیٹھ کر دعا کرتا ہے، اس کے پیچھے بیٹھ کر دعا کرتا ہے، چھپ کر دعا کرتا ہے، اس کے سامنے نہیں دعا کر، اس کے لیے دعا کرتا ہے۔ آپ فرماتی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے اس کی دعا قبول ہوتی ہے، اور اس کے سرہانے ایک فرشتہ مقرر کیا ہوتا ہے۔ جب بھی وہ اپنے بھائی کے لیے خیر کی دعا کرتا ہے تو وہ فرشتہ کہتا ہے آمین، اور تمہارے لیے بھی اسی کی مثل ہو، تمہارے لیے بھی اسی کی مثل ہو۔ اور دعا تو ہے بھی، کیا بات ہے، ہم نے آہستہ سے دعا کی، خفیہ دعا کی تو اللہ نے ان کی تعریف بیان کر دی۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے آہستہ چپکے خفیہ دعا کی، اذ نادا ربہ نداء خفیہ، جب انہوں نے اپنے رب کو آہستگی کے ساتھ پکارا تو اللہ نے ان کی شان قرآن میں بیان کی، ان کے اس پکارنے کو قرآن کے اندر بیان کیا۔ تو حضرت سعد بن ابی وقاص بیان کرتے ہیں میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ بہترین ذکر وہ ہے جو آہستہ ہو، اور بہترین رزق وہ ہے جو بقدر کفایت ہو، یعنی بہترین ذکر وہ ہے جو آہستہ ہو، بہترین، جو حضور نے فرمایا بہترین ذکر آہستہ ہے۔ اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آہستہ دعا کرنا 70 بار بلند آواز سے دعا کرنے کے برابر ہے۔ 70 بار ایک بندہ دن میں بلند آواز سے دعا کرتا ہے اللہ کی بارگاہ میں، آہستہ ایک مرتبہ کو دعا کرتا ہے دل کے اندر خفیہ طور پر، چپکے آہستگی کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں، وہ ایک دفعہ دعا کرنا اس کی ان 70 دعاؤں کے برابر ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اسی طرح ایک حدیث میں قاضی محمد بن علی بن محمد شوکانی وہ لکھتے ہیں کہ دعا کے آداب میں سے یہ ہے کہ اپنے دونوں ہاتھوں کو پھیلا کر کندھوں تک بلند کرے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریباً 30 مقامات پر دونوں ہاتھ بلند کر کے دعا کی، 30 مقامات پر وہ لکھتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں ہاتھ
بلند کر کے دعا کی. اور کل اس بات کا ذکر بڑا تفصیل سے گزرا تھا کہ عرش کی ضرورت اللہ کو نہیں ہے جس کے اوپر وہ جلوہ فرما ہوا، اس کی ضرورت اس کی مخلوق کو ہے. اور اس کی وہ آپ سمجھ گئے ہوں گے جو کل کے درس میں بات ہوئی تھی. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریباً 30 مقامات پر دونوں ہاتھ بلند کر کے دعا کی، دونوں ہاتھ بلند کر کے دعا کی، اور دعا مانگنے کے بعد دونوں ہاتھ چہرے پر پھیرے، دونوں ہاتھ چہرے پر پھیرے. تو حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ دیہاتیوں میں سے ایک اعرابی جمعے والے دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگا یا رسول اللہ، جانور مر گئے، مویشی ہلاک ہو گئے، بچے اور لوگ ہلاک ہو رہے ہیں. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں ہاتھ، یعنی بارش نہیں ہو رہی، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں ہاتھ بلند کر کے دعا کی، اور لوگ بھی اپنے ہاتھوں کو بلند کر کے دعا کر رہے تھے. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ابھی ہم مسجد سے نکلے نہیں تھے کہ بارش شروع ہو چکی تھی. ابھی ہم مسجد سے نکلے، مگر بات یہ ہو رہی ہے کہ ہاتھ اٹھا کر، ہاتھ پھیلا کر پھر دعا کا مانگنا جون سا ہے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں ہاتھ بلند کیے یہاں تک کہ ہم نے آپ کے بغلوں کی سفیدی کو دیکھ لیا. کیا خوش نصیب لوگ تھے وہ کہ انہوں نے کہ ہم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، بے شمار حدیثوں کے اندر اور بھی آیا کہ صحابہ کرام نے دعا کے وقت حضور کے بغلوں کی سفیدی کی زیارت کی. حضرت عمر بن خطاب بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا جب دعا میں دونوں ہاتھ بلند فرماتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو جب تک ان ہاتھوں کو اپنے چہرے پر پھیرتے نہیں تھے ان کو نیچے نہیں کرتے تھے. پہلے ہاتھوں کو چہرے کے اوپر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پھیرتے تھے، اس کے تو آگے اللہ نے فرمایا بے شک وہ حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتا. اس کی تفصیل میں نے شروع میں عرض کر دی کہ دعا میں حد سے زیادہ بڑھا نہ جائے. یعنی اللہ تعالیٰ انسان اللہ تعالیٰ سے دعا میں کسی ایسی چیز کا سوال کرے. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ابھی ہم مسجد سے نکلے نہیں تھے کہ بارش شروع ہو چکی تھی. ابھی ہم مسجد سے نکلے، مگر بات یہ ہو رہی ہے کہ ہاتھ اٹھا کر، ہاتھ پھیلا کر پھر دعا کا مانگنا جون سا ہے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں ہاتھ بلند کیے یہاں تک کہ ہم نے آپ کے بغلوں کی سفیدی کو دیکھ لیا. کیا خوش نصیب لوگ تھے وہ. حضرت عمر بن خطاب بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا جب دعا میں دونوں ہاتھ بلند فرماتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو جب تک ان ہاتھوں کو اپنے چہرے پر پھیرتے نہیں تھے ان کو نیچے نہیں کرتے تھے. پہلے ہاتھوں کو چہرے کے اوپر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پھیرتے تھے، اس کے تو آگے اللہ نے فرمایا بے شک وہ حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتا. اس کی تفصیل میں نے شروع میں عرض کر دی کہ دعا میں حد سے زیادہ بڑھا نہ جائے. یعنی اللہ تعالیٰ انسان اللہ تعالیٰ سے دعا میں کسی ایسی چیز کا سوال کرے جو اس کی حیثیت سے بڑھ کر ہو یا ویسے ہی حلال نہ ہو، حرام ہو، کوئی ایسی چیز مانگ لے. مثلا وہ نبی بننے کی دعا مانگ لے کہ مجھے نبی بنا دیا جائے، یا یہ دعا کرے کہ اس کو آخرت میں انبیاء کرام کا مقام اور ان کا رتبہ مل جائے، یا کوئی ویسے ہی حرام دعا مانگ لے کہ میرے حرام کے کام میں برکت ہو، میں شراب بیچتا ہوں میرے شراب کے کام میں برکت ہو، یا میں رشوت لیتا ہوں تو رشوت تھوڑی ہے رشوت زیادہ کیوں نہیں ہوتی. اس طرح کی اور جن سی ایسی چیز تو اللہ نے فرمایا بے شک وہ حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتا. اور آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو فرمایا اس آیہ کریمہ کے اندر، اس آیہ مبارکہ کے اندر اگلی آیت میں کہ ان رحمت اللہ قریب من المحسن، آگے فرمایا ولا تفسدوا فی الارض بعد اصلاحها وادعوه خوفا وطمعا، اور زمین میں اصلاح کے بعد اب جب اصلاح اب اس کے بعد فساد نہ کرو، کوئی غلط کام نہ کرو. کیوں فساد کرتے ہو؟ کیوں سرکاری جو لائٹیں ہیں ان کو توڑتے ہو؟ کیوں سڑکوں کا بیڑا غرق کرتے ہو؟ کیوں بلڈنگز کو خراب کرتے ہو؟ کیوں سیوریج کے نظام کو خراب کرتے ہو؟ لوگوں کو فساد کے اوپر اکساتے ہو. زمین میں اصلاح کے بعد فساد نہ کرو، اللہ سے ڈرتے رہو اور امید رکھتے ہوئے دعا کرو. دعا کرو کیونکہ دعا تقدیر کو مسترد کر دیتی ہے،
تقدیر کو بدل دیتی ہے۔ ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، بے شک اللہ کی رحمت محسنوں کے ساتھ ہے، بے شک اللہ کی رحمت محسنوں کے ساتھ ہے۔ اللہ نے فرمایا بے شک اللہ کی رحمت محسنین کے قریب ہے۔ محسن کہتے ہیں احسان کرنے والے کو، احسان کرنے والے کو محسن کہا گیا۔ تو اللہ کی رحمت محسنوں کے ساتھ ہے، یعنی نیکی اور اچھے کام کرنے والے، اور یہاں احسان سے مراد اللہ تعالیٰ کا حکم بجا لانے والے، اللہ تعالیٰ کے اوپر ایمان لانے والے، یہ وہ لوگ ہیں جن کے ساتھ اللہ کی رحمت ہے۔ ان کو اللہ نے قرآن میں محسن کہا کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کی رحمت، اللہ کی رحمت ان لوگوں کے ساتھ ہے جو اللہ کا حکم بجا لاتے ہیں، اللہ پر ایمان لاتے ہیں، اس کی طرف رجوع کرتے ہیں، اسی کے اوپر توکل کرتے ہیں، اسی سے حیا کرتے ہیں، اسی سے ڈرتے ہیں اور اسی سے محبت کرتے ہیں، اور اس کی عبادت اس طرح کرتے ہیں جیسے کہ وہ اس کے سامنے کھڑا ہوا ہے، سامنے کھڑا ہوا ہے، اور اس کے ہیبت اور جلال سے لرزہ بر اندام ہوتے ہیں، اور اس کے تمام احکامات کی اطاعت کرتے ہیں۔ یہ سب اللہ کے ساتھ احسان ہے، اور در حقیقت یہ خود اللہ کے ساتھ احسان نہیں ہے، بلکہ جو بھی انسان یہ تمام کام کر رہا ہے یہ اس کے اپنے ساتھ احسان ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے سورہ رحمان کے اندر کیا فرمایا؟ هل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ صرف احسان ہے، احسان کا بدلہ صرف احسان ہے، نیکی کا بدلہ نیکی۔ تو اس حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا جس نے لا الہ الا اللہ کہا اور جو کچھ آپ سرکار تاجدار دو جہاں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے اس پر عمل کیا، اس کی جزا صرف جنت ہے، بس اس کی جزا جنت ہے۔ اور یہی اس آیت کا مطلب ہے کہ اللہ کی رحمت محسنوں کے ساتھ ہے، محسنین کے ساتھ ہے، اللہ کی رحمت احسان کرنے والوں کے ساتھ ہے، اللہ کی رحمت نیکی کرنے والوں کے ساتھ ہے، اللہ کی رحمت ایمان لانے والوں کے ساتھ ہے، اللہ کی رحمت رجوع کرنے والوں کے ساتھ ہے، اللہ کی رحمت توکل کرنے والوں کے ساتھ ہے، اللہ کی رحمت اس سے ڈرنے والوں کے ساتھ ہے، اللہ کی رحمت اس سے محبت کرنے والوں کے ساتھ ہے، اللہ کی رحمت ان لوگوں کے ساتھ ہے جو اس سے ڈرتے ہیں اور خوف کھاتے ہیں اور اس کی عبادت ایسے کرتے ہیں جیسے وہ ان کو دیکھ رہا ہے، وہ اس کو دیکھ رہے ہیں۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے احکامات کے پر عمل کرتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ کی رحمت نے گھیرا ہوا ہے، جن کو اللہ کی رحمت نے گھیرا ہوا۔ تو فرمایا ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، بے شک اللہ کی رحمت نیکی کرنے والوں سے قریب ہے۔ صدق اللہ تعالی و بلغ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تفسیر قرآن کا یہ لیکچر انگلش میں سننے کے لیے براہ کرم ڈسکرپشن میں موجود لنک پر کلک کریں۔